subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جماعت نہم کے یہ سیاسی سائنس کے چوتھے سبق اقوام متحدہ دا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. چلیے شروعات کرتے ہیں اجلاس عام. اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک اس اجلاس کے رکن ہوتے ہیں. یعنی جب اجلاس عام یعنی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کو بلایا جاتا ہے. امیر، غریب یا اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق نہ کرتے ہوئے تمام ممبران کو مساوی حیثیت حاصل ہے. یعنی اقوام متحدہ کے جب اجلاس عام میں جو بھی ملک کا نمائندہ وہاں پر داخل ہوگا تو ان تمام ممبران کو مساوی حیثیت حاصل ہوتی ہے. ہر رکن ملک کو عام اجلاس میں ایک ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے. یعنی جو بھی اس کا ممبر ملک ہے اقوام متحدہ کا تو اسے ایک ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے. ستمبر سے دسمبر تک اس اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے. یعنی یہ اجلاس کب ہوتا ہے؟ ستمبر سے دسمبر کے درمیان. اس اجلاس میں ماحولیات، ترک اصلاح جیسے اہم موضوعات پر بحث ہوتی ہے. دیکھیے، ماحول دوست کام کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اسی لحاظ سے اجلاس عام میں ماحولیات پر ذکر بھی ہوتا ہے اور ترک اصلاح کی بھی بات ہوتی ہے. ترک اصلاح کے معنی ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہتھیار کم کیے جا سکے دنیا سے اتنی بہتری ہے. اکثریت رائے سے اجلاس میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور یہ فیصلے قرارداد کی شکل میں ہوتے ہیں. یعنی اجلاس میں جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے اس کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے اور اکثریت کی رائے کو مانا جاتا ہے، اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ قرارداد کی شکل میں ہوتے ہیں. یعنی اجلاس عام میں صرف منصوبے پیش ہوتے ہیں، قانون نہیں بنائے جاتے. رکن ممالک کے نمائندوں کو یکجا کر کے بین الاقوامی مسائل پر گفت و شنید کرنے کے لیے اجلاس عام ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی یہاں پر قوانین نہیں بنائے جاتے بلکہ بین الاقوامی مسائل پر بات چیت ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ اجلاس عام جو ہے ایک گفت و شنید کا ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے. اب اجلاس عام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا. اجلاس عام کی پہلی ذمہ داری ہے سلامتی کونسل یعنی سیکیورٹی کونسل، تو اس کے جو غیر مستقل ارکان ہیں یعنی نان پرماننٹ جو ممبر ہے ان کو چننا. سلامتی کونسل کے ساتھ اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ اور بین الاقوامی عدالت کے منصف جج کا انتخاب کرنا. یعنی سیکیورٹی کونسل کے جو سیکریٹری رہتے ہیں ان کو چننا، ان کا انتخاب کرنا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بین الاقوامی عدالت کے جو جج ہوتے ہیں ان کا بھی چناؤ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگلا ہے اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ کو منظوری دینا. جیسا ہر ملک کا کچھ بجٹ ہوتا ہے ایسا ہی بجٹ اقوام متحدہ کا بھی ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کس شعبے میں کتنا خرچ کیا جائے گا اور کس طریقے سے سب کو ذمہ داری کو اٹھایا جائے گا. اقوام متحدہ کا صدر دفتر کہاں پر ہے؟ یہ نیو یارک میں ہے. یہ نیو یارک یعنی امریکہ میں. اب یہاں پر کون کون سی زبانیں منظور شدہ ہیں؟ انگریزی یعنی انگلش، فرینچ، عربی، روسی، اسپینی اور چینی زبانیں. یعنی یہ زیادہ تر لوگ جو زبانیں بولتے ہیں اس میں انگریزی، فرینچ، عربی، روسی، اسپینی اور چینی زبانیں یہ اقوام متحدہ کی چنندہ منظور شدہ زبانیں ہیں. اب دیکھتے ہیں سلامتی کونسل یعنی سلامتی کونسل کون سی ہے. سلامتی کونسل میں کل 15 رکن ہوتے ہیں. ان میں سے 5 مستقل تو 10 غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں. یعنی سلامتی کونسل میں کل کتنے ممبر ہیں؟ 5 مستقل اور 10 غیر مستقل. یعنی اس میں سے کل ممبران ہیں 15. اب غیر مستقل رکن ممالک کا انتخاب ہر 2 سال میں اجلاس عام میں کیا جاتا ہے. یعنی جو غیر مستقل ممبران ہیں وہ ریٹائر بھی ہوں گے اور پھر نئے ممبران کو ہر 2 سال میں چنا جائے گا. امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین یہ 5 ممالک سلامتی کونسل کے مستقل اراکین ہیں.
یعنی جو پرماننٹ ممبرس ہیں سیکیورٹی کونسل کے وہ کون کون سے، ان کے پاس ویٹو کا بھی ادھیکار ہوتا ہے، یعنی کسی کی قرارداد کو نامنظور کرنا، روک دینا۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین۔ دیکھیے اس کا موقع 1958 میں بھارت کو بھی ملا تھا، لیکن بھارت نے اس وقت چین کا ساتھ دیا تھا رواداری دکھا کر، لیکن چین آج ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے۔ ان 5 ممالک کو کسی قرارداد کے خلاف حق استرداد یعنی ویٹو حاصل ہوتا ہے۔ حق استرداد کسے کہتے ہیں؟ ویٹو پاور۔ اور یہ حق استرداد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی قرارداد کو روک سکتے ہیں۔ کسی بھی اہم مسئلے پر فیصلہ لینے کے لیے 5 مستقل اور کم از کم 4 غیر مستقل ارکان کی منظوری ضروری ہے۔ مستقل ارکان میں سے اگر ایک بھی رکن مخالفت کرتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ یعنی جو پرماننٹ ممبرس ہیں ان کے پاس، جن کے پاس ویٹو کا ادھیکار ہے، تو یہ ایسے کئی سارے فیصلوں کے اوپر امریکہ یا پھر روس یا پھر چین نے بار بار ویٹو کا حق استعمال کیا اور تمام ارکان کے اتفاقیہ رائے کو بھی رد کر دیا۔ سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں، یعنی سلامتی کونسل کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ پہلا ہے بین الاقوامی امن و سلامتی کا تحفظ کرنا۔ سلامتی کونسل کی اہم ذمہ داری ہے۔ اب بین الاقوامی تنازعات تو ہوتے رہتے ہیں، تو بین الاقوامی تنازعات کی صورت میں انہیں حل کر کے امن قائم کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ معاشی پابندی عائد کرنا، یعنی کسی کے اوپر آپ فائنینشیل جو بانڈنگز لگا دیں گے، معاشی پابندیاں لگا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے۔ جارح ملک کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ لینا۔ ابھی دیکھیے ایران پہ اور نارتھ کوریا پہ کئی سالوں سے معاشی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور فوجی کارروائی کرنا جو جارح ممالک ہے، تو اس کا پس منظر میں بات آتی ہے عراق کی، جب اس نے 1991 میں کویت پر حملہ کر دیا تھا اور اس کے بعد خلیجی جنگ ہوئی تھی، تو یہ جارح ممالک تھے۔ اس کے علاوہ سربیا، بوسنیا ہرزیگووینا میں جو نرسنہار ہو رہا تھا، یعنی جو انسانی جانوروں کا اتلاف ہو رہا تھا، تو وہاں پر بھی اس قسم کی کارروائی کی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک متبادل سلامتی کونسل تجویز کرتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے سلامتی کونسل اصلاح پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے۔ یعنی سلامتی کونسل کا کام ایک اور ہے کہ وہ اصلاح پر قابو کرنے کا کام کرے، یعنی ترک اصلاح کی کوششوں کو آگے بڑھائے اور ممبر ممالک کو آگاہ کرے کہ وہ کم سے کم ہتھیار بنائے۔ عام اجلاس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی عدالت کے جج کا انتخاب اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا انتخاب بھی سلامتی کونسل کرتی ہے۔ یعنی ایک تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو جج ہوتے ہیں اس کو چننا، اس کا انتخاب کرنا، اس کا سلیکشن کرنا، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، یعنی جو جنرل اسمبلی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی کون چنتا ہے؟ سلامتی کونسل ہی چنتی ہے۔ اب سلامتی کونسل کی تشکیل میں تبدیلیوں اور اسے مزید جمہوری بنانے کے نقطہ نظر سے فی الوقت کئی تجاویز پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی جو سیکیورٹی کونسل ہے اسے اور زیادہ جمہوری طرز کا بنایا جائے، تو اس کے اوپر کئی تجاویز پیش کی جا رہی ہے۔ اب بھارت بھی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے کوشاں ہے۔ دیکھیے اس وقت تو موقع ملا تھا، لیکن اب بھارت سلامتی کونسل کا، سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ معاشی اور سماجی کونسل یعنی فائنینشیل اینڈ سوشل کونسل، اقوام متحدہ کے معاشی اور سماجی کاموں میں ربط و ضبط پیدا کرنے کی غرض سے یہ کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ یعنی معاشی اور سماجی کاموں کے اندر زیادہ تیزی لانے کے لیے یہ اس کونسل کو تشکیل دیا گیا ہے۔ کون سی تشکیل ہے یہ؟ معاشی اور سماجی کونسل۔ اب اس کونسل میں کل 54 ارکان ہوتے ہیں۔ یعنی سلامتی کونسل میں کل کتنے ارکان ہیں؟ 54 ہے۔ 2006 کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ ہر رکن 3 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے راجیہ سبھا میں جیسا ہوتا ہے ویسا ہی یہاں پر بھی، لیکن راجیہ سبھا کا 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، یہاں پر معاشی اور سماجی کونسل کا یہ 3 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور ہر سال 1/3 یعنی 1/3 ممبران جو ہے نئے سرے سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ کونسل کا فیصلہ اکثریت رائے سے لیا جاتا ہے، یعنی اگر اکثریت ہوگی کسی فیصلہ کو لینے میں تبھی کونسل کا فیصلہ ہوگا، ورنہ فیصلے کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داریاں کون سی ہے؟ اس کی بہت ہی اہم ذمہ داریاں ہیں، یعنی معاشی اور سماجی کونسل کی۔ پہلا ہے افلاس، بے روزگاری، معاشی اور سماجی عدم مساوات جیسے مسائل پر عالمی سطح پر مذاکرہ،
تجاویز اور تدابیر کرنا۔ یعنی بہت سارے ممالک میں غریبی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی اور سماجی عدم مساوات ہے، تو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے بھی بڑا یہاں پر ذمہ داری دی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے خواتین کے مسائل، خواتین کو خود کفیل بنانا، انسانی حقوق، بنیادی آزادی، عالمی تجارت اور صحت سے متعلق مسائل پر مذاکرے اور فیصلے کرنا۔ یعنی جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، خواتین کو خود کفیل بنانا ہے، انسانی حقوق کی کام کرنا ہے، اور ایسی ہی بنیادی آزادی، عالمی تجارت، صحت، یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ذریعے جو کام کیے جاتے ہیں، ان تمام کے اوپر بھی غور و خوض کیا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے بین الاقوامی سطح پر تعلیمی اور ثقافتی روابط قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی جو بہت ہی اہم کام ہے وہ ہے خواتین کے مسائل کو حل کرنا، اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر تعلیمی اور ثقافتی تعاون کرنا۔ چوتھا نقطہ ہے اقوام متحدہ سے منسلک مختلف اداروں کے کام میں مطابقت اور ہم آہنگی قائم رکھنا۔ یعنی اقوام متحدہ کے کئی سارے ادارے ہیں، تو وہ کام صحیح طریقے سے چل نہیں رہا ہے یا چل رہا ہے، اس بارے میں بھی غور و خوض کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دفتر معتمدی یعنی سیکریٹریٹ۔ ابھی سیکریٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ اقوام متحدہ کے انتظامی امور سنبھالنے کی ذمہ داری سیکریٹریٹ پر ہوتی ہے۔ سیکریٹریٹ کے صدر کو معتمد اعلیٰ یعنی سیکریٹری جنرل کہتے ہیں۔ اس کا انتخاب اجلاس عام اور سلامتی کونسل مل کر کرتے ہیں۔ سیکریٹری کے عہدے کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ دیکھیے سیکریٹری جنرل جو ہوتے ہیں، یہ ان کا کام بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ جنرل اسمبلی یعنی اجلاس عام اور اس کے اجلاس عام اور سلامتی کونسل مل کر سیکریٹری کے عہدے کی میعاد کا چناؤ کرتے ہیں، اور اس کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ چلیے آگے کا اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیکریٹری جنرل کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے کام معاشی اور سماجی کونسل کرتی ہے۔ سیکریٹریٹ اور سیکریٹری جنرل کے کام: موسموں کی تبدیلی، حقوق انسانی اور ترک اصلاح جیسے بین الاقوامی مسائل پر اجلاس طلب کرنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ سیکریٹریٹ اور سیکریٹری جنرل۔ دوسرا ہے اجلاس عام اور سلامتی کونسل کی میٹنگیں طلب کرنا۔ یعنی جو جنرل اسمبلی کا جو جنرل میٹنگ ہوتی ہے یا پھر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے، تو اسے بھی بلانے کا کام کون کرتا ہے؟ سیکریٹری جنرل اور سیکریٹریٹ۔ معلومات جمع کرنا، الگ الگ معاملات، الگ الگ جو شعبے جات ہے اس کے بارے میں معلومات بھی انہی کے پاس جمع کی جاتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے ذرائع ابلاغ کو معلومات مہیا کرنا، یعنی جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں انہیں معلومات دینا۔ بین الاقوامی عدالت، اقوام متحدہ کی عدالتی شاخ کو بین الاقوامی عدالت یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی کہتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں یہ عدالت واقع ہے۔ یعنی بین الاقوامی عدالت کا صدر دفتر کہاں ہے؟ نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں ہے۔ اب اس میں کل کتنے جج ہوتے ہیں؟ یعنی کل اس میں عدالت میں 15 جج ہوتے ہیں، اور ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ان کا انتخاب سلامتی کونسل یعنی سیکیورٹی کونسل کرتی ہے، اور اجلاس عام کے ذریعے ہی اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر جج کی میعاد 9 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، صرف 9 سال ہی ہوتی ہے۔ اب ان کی ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ اقوام متحدہ کے 2 یا اس سے زائد رکن ممالک کے درمیان تنازعات حل کرنا۔ یعنی جیسے کہ بھارت پاکستان ہے یا بھارت پاکستان اور چین ہے، تو ان کے درمیان اگر کوئی تنازع ہو رہا ہے تو اسے حل کرنے کا کام بھی یہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کچھ سال پہلے کلبھوشن جادھو نامی شخص کا جو مسئلہ چل رہا تھا، اس کے بارے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارت نے عرضی داخل کی تھی، اور وہاں پر بھارت کو جیت بھی حاصل ہوئی تھی۔ بین الاقوامی قوانین کا مناسب مفہوم متعین کرنا، یعنی بین الاقوامی جو قوانین ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر آپ کچھ بھی مفہوم گھڑ لے، بلکہ صحیح مفہوم نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اقوام متحدہ سے منسلک مختلف شاخوں اور ذیلی اداروں کو درپیش قانونی مسائل پر رائے دینا۔ یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن اقوام متحدہ میں الگ الگ شعبے ہیں، الگ شاخیں ہیں، ذیلی ادارے ہیں، تو ان کے کئی سارے اداروں کے قانونی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کام کرے، اس کے اوپر رائے دینے کا کام بھی کون کرتا ہے؟
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی بین الاقوامی عدالت برائے انصاف۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت یہ بھی ایک قسم کی عدالت ہی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت یہ بین حکومتی ادارہ اور بین الاقوامی عدالت ہے۔ اس کا بھی صدر دفتر نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں ہے۔ نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت مخالف جرائم جو بین الاقوامی سطح پر عوام کے لیے درد سر بنے ہوتے ہیں، ان جرائم کے مرتکب مجرموں کے جرائم کی تحقیق و تفتیش کرنا اور مقدمے چلانا اس عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا